لوگ کہتے ہیں لوگ مدار پاک کو گالی دیتے ہیں، ہماری اوقات؟ ہم اتنے بڑے بڑوں کے بارے میں بولے؟ ہم تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں بولتے جس کے ہم نے دن و رات دیکھے، پھر ہم ان ولیوں کے بارے میں کیسے خلاف بولیں گے کہ جن کو ہم نے صرف سنا ہی سنا ہے؟ اور میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اسرائیل مسعودی صاحب قبلہ، چیلنج ہے میرا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ بات کرے جو اعلیٰ حضرت سے زیادہ علم رکھتا ہو، مدار پاک کے بارے میں وہ کھڑا ہو کے بات کرے کہ جس کا رتبہ مدار پاک سے بڑا ہو، وارث پاک کے بارے میں وہ بھوکے جو وارث پاک سے بڑا ہو، اور اگر اوقات نہیں ہے تو گردن جھکا کے رہے اور اتنا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرہ تکبیر۔ یہ آج مجھے بے حد خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ایک ہی محفل کے اندر قطب المدار کا نعرہ بھی لگا، اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگا۔ خدا کی قسم یہی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی چمن میں سارے پھول نظر آنے چاہیے، ایک ہی چمن میں سارے پھول نظر آنے چاہیے۔ یہ نہیں خالی گلاب کہے میں چمپا نہیں دیکھوں گا، چمپا کہے چمیلی سے نفرت ہے۔ اگر ساری اپنی اپنے خوشبوئیں لے کے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر چمن کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ ایک ہی محفل کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوں اور سب کا دعویٰ ہو کہ میں سبھی سے پیار کرتا ہوں، تو پھر بہاریں الگ ہی نظر آیا کرتی ہیں۔ بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج چونکہ اور ہم بریلویوں کا اصول یہ ہے کہ جس کی نگری کے قریب جاتے ہیں اسی کی سلطنت تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہی ہمیں ہمارے امام احمد رضا نے سکھایا ہے، یہی سکھایا ہے ہمیں، یہی سکھایا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر اپنے نعرے نہیں، بزرگوں کے نعرے لگواؤ۔ میں کئی بار کبھی کبھی دیکھتا ہوں اسرائیل مسعودی صاحب بہت بڑے نقیب ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور ساتھ میں عاشق بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، عاشق بھی ہیں۔ میں کبھی دیکھتا ہوں کہ لوگ نا بڑی بڑی بارگاہوں میں جا کر بھی نا اپنی نعرے لگوانے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ چمواتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے بندے سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رب کے گھر میں کھڑے ہو، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کسی بندے سے مانگنے کی اجازت نہیں۔ تو مجھے خود بتاؤ، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ ہم جائیں اور اپنے ہاتھ چموائیں، ہمیں بھی غیرت آئے گی؟ قطب المدار کی نگری میں آئیں، اپنے نعرے لگوائیں، ہمیں بھی غیرت آئے گی؟ آج بہت بڑی شخصیت کے علاقے میں ہیں، خدا کی قسم تو ہم بریلی والے ہیں، ہم کسی ایک سے نہیں ہر ایک ولی سے پیار کرتے ہیں، اور اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس چمن میں ایک بہت پیارا پھول چمن زہرا سے آیا ہے، جسے دنیا آل نبی اولاد علی حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی کے نام سے جانتی ہے۔ جب حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت کے چہرے کی برکت سے محفل میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، یہ پیار جو ہمارے بیچ ہے نا اسی طرح رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہندوستان میں ہماری کیا کنڈیشن ہو چکی ہے یہ سبھی کو پتہ ہے۔ ہم کس دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ دنیا جانتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک؟ ہے نا؟ قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان احسان رہے گا۔ کنڈیشن کچھ بھی ہو جائے،
لیکن ہندوستان میں اسلام باقی رہے. کیا کہنے مفتی صاحب. ایک پاکھنڈی نے کہا تھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ اسلام مٹایا جائے. میں کہتا ہوں کہ نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا، نہ جائے گا. بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ بھی جو کنڈیشن ہو گئی ہے نا ہماری، اس پہ غور کرنا ہے. یہ جو ہماری کنڈیشن ہو گئی ہے نا، اس کنڈیشن کی بھی وجہ ہم ہی لوگ ہیں. چاہیے برا مت مانیے، اس کنڈیشن کے ذمہ دار بھی ہم ہی لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کہتے ہیں لوگ، کوئی کہتا بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا، کوئی کہتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جائے گا. میں کہتا ہوں وجہ بتائیں. تو کہتے ہیں جی یہ بریلوی لوگ جو ہے نا، ہم مدار پاک کو نہیں مانتے، وارث پاک کو نہیں مانتے. ان کا جھگڑا جو ہے نا بزرگوں سے رہتا ہے. کان کھول کے سن لو، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم خالی کپڑے پیلے پہننے سے کوئی مداری نہیں ہو جائے گا، کوئی وارثی نہیں ہو جائے گا. جب تک اس دل کے اندر وارث پاک موجود نہ ہو کوئی وارثی نہیں ہوگا. ہم ان ڈھونگیوں سے نفرت کرتے ہیں جو خالی رنگ پہن کر کے خدا سے دور ہو گئے. ہمارا یہ ماننا کہ ہندوستان کا کوئی بھی ولی ہو وہ ہمیں خدا سے دور کرنے نہیں آیا، خدا کے قریب کرنے کے لیے آیا. پکی بات ہے؟ بولو ہے پکی؟ تسلیم کرتے اتنی بات؟ اب جھگڑا جو ہوتا ہے، جھگڑا صرف اس بات کا ہوتا ہے، بہت غور سے میری بات سنیے گا، اللہ کرے یہ جنازہ ہی نکل جائے بیماری کا، ایک ہی محفل میں وارثی بھی بیٹھا ہو، صابری بھی بیٹھا ہو، چشتی، حشمتی، برکاتی، رضوی سب ہو، اور کوئی پوچھنے والے پوچھے کون ہے یہ، تو صرف ایک نام دیا جائے، یہ کسی بھی چمن کے پھول ہیں نا، لیکن یہ سارے محمدی نظر آ رہے ہیں. سارے حضور کے غلام ہونے چاہیے. اتنے جھگڑے ہو گئے، اتنی دیواریں ہو گئیں، کئی سگے بھائیوں کو دیکھا 10 سال سے گفتگو نہیں. نعرہ رسالت، پیغام حق، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان قطب المدار، آمد سرکار سہیل ملت، واحدی دولہا. سبحان اللہ. وہ بھائی ہم کرنے کیا آئے تھے، کرنے کیا لگ گئے، ڈیوٹی کیا تھی اور لگ کدھر گئے ہم؟ ہمیں کرنا کیا تھا، ہم گئے کدھر؟ ہم گئے کدھر؟ ہمیں فخر ہے میں وارثی ہوں، فخر کی بات ہے. صابری ہے، فخر کی بات ہے. رضوی، چشتی، برکاتی ہے، فخر کی بات ہے. واسطی، واحدی ہے، شان کی بات ہے. لیکن خدا کی قسم اس سب سے بڑا محمدی ہونا ہے. ہاں، حضور کا ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور یہ کب ہوں گے؟ کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے، استنجا کرنا آتا نہیں، وہ کہتا جی یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، لمٹ میں رہ بیٹے، کمر بند باندھنا سیکھ. اتنے بڑے بڑوں کے بارے میں یوں نہیں بھونکا کرتے. اور اعلیٰ حضرت کوئی بریلی سے پیدا ہونے والی فصل کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے بنائے جانے والی ذات کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں. اور رہ گئی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی بات، بھائی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے علماء کے پیچھے چلو، اپنے رہنما کے پیچھے چلو. یہ دین والے بتائیں گے، یہ ذمہ دار بتائیں گے یہ نعرہ لگانا درست ہے کہ نہیں. اور میں ان کھچڑی اور چچوندر برساتی مینڈکوں سے بھی میرا سوال ہے، آپ 12 سال کتابیں پڑھ کے آئے ہو، خالی دال بھی گاڑی ہے مدرسے کی، پڑھا کیا ہے؟ پڑھا کیا ہے؟ خالی لڑائی ہو جاتی اس نعرے سے؟ نہیں، اس نعرے سے نا عشق مصطفیٰ نکھر کے باہر آیا کرتا ہے. کلیئر بات ہے، عشق مصطفیٰ نکھر کے باہر آتا ہے. اور میں ایک بات کہوں، اگر خدا کی قسم کو یہ نہ سمجھے کہ میں بریلی سے تاج الشریعہ سے بیعت ہوں اس لیے بریلی کی بات کر رہا ہوں. اگر میں چشتی ہوتا،
बरकाती होता, मैं किसी भी सिलसिले से जुड़ा होता, बरेली से ना भी बैत होता, तब भी मैं इमाम अहमद रजा के गीत गाता। वजह यह नहीं है कि उनके जरिए मुस्तफ़ा का सिलसिला मिला है, वजह यह है कि उनके जरिए ईमान बचा है, उनके जरिए वलियों का तकद्दुस बचा है, उनके जरिए मज़ारों का कमाल बचा है, उनके जरिए चादरों की बहारें हैं, उनके जरिए कुल मौजूद है, उनके जरिए उर्स मौजूद है। मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर अहमद रजा ना होते तो किसी पीर के मजार पे अगरबत्ती नहीं होती, अहमद रजा ना होते किसी मजार पे गुलाब ना होता। आज जो चादरें चल रही है ये तेरे बाप का कमाल लगी, बरेली के अहमद रजा खान का कमाल है। इमाम अहमद रजा का कमाल है। उन्होंने सिखाया कि मदार पाक की चौखट पे जा तो कैसे जा, उन्होंने बताया कि वारिस पाक कौन है। और सुन, अगर चरस पी के तू वारसी बनता है ना तो 2 मिनट में तेरी भांग उतार सकते हैं, इसलिए कि तू हमसे पक्का वारसी नहीं, हम तुझसे ज्यादा पक्के वारसी हैं। कोई माई का लाल हमारे सामने वारिस पाक के खिलाफ भौंक के दिखाए, अगर जबान खींच के गले में ना लपेट दे तो फिर अपने बाप की औलाद नहीं। इसलिए कि हम किसी भी बुजुर्ग की तौहीन गवारा नहीं करते। झगड़े कब हुए, नुकसान कब हुए? जब भाई भाई लड़ गया, जब ये कहने लगे मेरा तेरे से अफजल है, मेरा तेरे से अफजल है। क्यों? तेरी आंखें इतनी दूर तक देख रही थी कि किसके पीर ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, किसके कितने सजदे, कौन रब की बारगाह में किस मकाम पे तुझे टिप गया। और जब नहीं दिखा तो तू होता कौन है छोटा बड़ा करने वाला। एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ये याद रखिए, अपने को छोड़ना नहीं है और दूसरे को छेड़ना नहीं है। अपने पीर से प्यार करें और दूसरे को छेड़ने की कोशिश ना करें। मसला के आला हजरत ये है, हर वली हमारा है, यही मसला के आला हजरत। जो किसी भी वली की तौहीन करे, वली कामिल की, वो मसला के आला हजरत पे है ही नहीं। ये क्लियर है, वो मसला के आला हजरत पर है ही नहीं। अगर कोई बेवकूफ़ अपने आप को बरेलवी कह कर के वारिस पाक को बुरा कहे, साबिर पाक को बुरा कहे या मदार पाक को बुरा कहे, तो वो मसलक के आला हजरत पे नहीं है। उसकी एक की वजह से आप मसलक के आला हजरत को गलत नहीं कह सकते, इसलिए कि मसलक के आला हजरत हमें बुजुर्गों की तौहीन नहीं, बुजुर्गों का अदब सिखाता है, बुजुर्गों का एहतराम सिखाता है, और यही मसलक के आला हजरत है। अल्लाह आपको सलामत रख के। झगड़े कितने बढ़ गए, नफरतें कितनी हो गई, भाई भाई को सलाम करने तैयार नहीं, वो उसके पीर को काफिर कह रहा है, वो उसके पीर को काफिर कह रहा है। ये काम थे हमारे, ये कोशिशें थी। और माफ कीजिएगा, कुछ खानकाहों में जब नाअहल सज्जादे बैठे, उनकी वजह से भी उम्मत को नुकसान पहुंचा है। खानकाहों का काम था बंदे को यहां से उठा के वहां तक ले जाना, यानी अगर कोई बेअमल है तो उसे नेक बनाना, अगर कोई खुदा से दूर है तो करीब करना। ये खानकाहों का काम था। किसी को जासूस बना के किसी बस्ती में छोड़ देना, ये खानकाहों का काम नहीं था। अब किसी पीर को, किसी को ये कह देना, देखता रहना वो किसके पीछे जा रहा है, वो पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता है। और अगर कोई चापलूसी के लिए दलाली करता है, फोन करके कहता हजरत जी तुम्हारा मुरीद फला पीर के पास देखा है, तो वो आखिरत के बारे में सोचे, उसका अंजाम क्या होना है। और मेरे भाई सोच तो सही, आज वक्त ये नहीं है कि इस बात पे लड़ा जाए तेरा अफजल है या मेरा अफजल है। आज वक्त ये नहीं है कि इस बात पे कोशिश की जाए कि शजरे किसके ज्यादा है। आज वक्त ये नहीं है कि मुरीदों की तादाद बढ़ी जाए। आज जरूरत इस बात की है, इस बात पे गौर किया जाए कितनी बेटियां शरीयत मुस्तफा पर पाबंद हैं और कितनी नहीं है। खानकाहों से गुजारिश है, आज अपने शजरे ना बढ़ाओ, अल्लाह तौफीक दे तो जो गरीब लावारिस बेटियां हैं उनके सरों पे हाथ रखो। जिन बापों के पास निकाह का पैसा नहीं है उनका सहारा बन जाओ। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से मजहब बदल करके गैरों के साथ जा रही है उनका हाथ थाम लो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी वजह से एक बेटी का ईमान बच जाएगा, तुम्हारा आना भी कामयाब, तुम्हारा जाना भी कामयाब हो जाए। जरा मजमे से खड़े होकर के कोई शख्स नारा लगाए। वाह वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब।
کیا زبردست گفتگو، ماشاء اللہ۔ او بھائی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے زکوٰۃ کا حق ادا کیا ہوتا نا تو میرے حضور کی امت کی بیٹی کسی سگنل پہ نقاب پہن کے بھیک نہیں مانگتی۔ کیا کہنے، کیا درد ہے۔ غلطی ہے ہماری، زکوٰۃ کا پیسہ بھی امیر کھا گئے، عشر بھی ہم نے نہیں دیا۔ فصل اچھی ہوئی تو کہتا بیج کا کمال ہے، کھیتی اچھی ہو گئی تو کہتا دوا اچھی تھی، فصل ماری گئی تو کہتا اللہ نے برباد کر دیا۔ شرم آنی چاہیے، خدا کی قسم یاد رکھ رزاق اللہ ہے، ایک ایک دانے کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ کبھی سوچ اپنے بارے میں غور کر، تو کیا تھا، تیری اوقات کیا تھی، تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک قطرے سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ خدا کی قسم کبھی جھانک کے تو دیکھ گریبان کے اندر، اپنے مجسمے میں غور تو کر، اس نے دل بنایا کتنی محفوظ جگہ رکھا ہے، آنکھ رکھی ہے سیفٹی کے لیے کتنے بہترین وائفر لگائے اس نے۔ سوچ سکتے ہو آپ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کی کاریگری تو دیکھو، ہاتھ جہاں سے ٹوٹ جائے بڑے سے بڑا ڈاکٹر دوبارہ ویسا نہیں جوڑ سکتا جیسا میرا خدا بنا سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا میرا خدا ہے۔ جب تیرے کھیت کے اندر دانا اگا تھا تب تو کہتا خدا کا شکر ہے، پورا پودا بنا تھا تو کہتا خدا کا شکر ہے، بال لمبی آئی کہتا خدا کا شکر ہے، فصل کٹ کے آ گئی عشر زکوٰۃ نکال کے دے دیتا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تو یہ کہتا ہے تم زکوٰۃ دو، تمہارے مال کی ذمہ داری میری ہے، حفاظت میں کروں گا، آگ کبھی نہ لگتی، تباہی کبھی نہ آتی، سیلاب نہیں آتے۔ ہم نے زکوٰۃ دینا بند کی اس لیے سیلابوں نے برباد کیا، ہم نے حق دینا بند کیا غریبوں کا، چوری ہو گئے سارے مال۔ بدلو اپنے رویے، سب کچھ خدا کا سمجھو، جو اس کا حق ہے اسے دے دو، جو تمہارا ہے وہ تم لے لو۔ خدا کی قسم نہ تم مارے جاؤ گے نہ غریب بیٹیاں ماری جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، آمد سرکار سہیل ملت۔ ہم اسی بات پہ لڑتے رہ گئے، اسی بات پہ لڑتے رہ گئے کہ میرے پیر کو تو نے چائے نہیں پلائی تھی، میرا پیر آیا وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، یہی لڑتے رہ گئے۔ درد رکھو یار، آج جاگنا ضروری ہے، جاگنا۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہم بم پھینکیں گے، ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم حضور سے سیکھیں گے۔ یا رسول اللہ جب ستم ہو تب کیا کیا جائے، وہ زندگی بھی تو میرے حضور کی ہے، وہ زندگی بھی تو میرے حضور کی ہے، یا مرنا حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یا رسول اللہ بیٹیاں غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہی، بال سفید ہو گئے، ابا پھانسی لگانا چاہتا تھا، بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، مذہب ہی بدل لیا۔ حضور پوچھیں گے بتا کیا رہا تیری دولت کا، میری امت کی بیٹیاں مذہب بدلتی رہیں اور تو پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا۔ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس، ہوگا کوئی جواب؟ زندگی ایسے نہیں کٹتی۔ خدا کی قسم 12ویں کا مہینہ ہے، 12ویں والے نے آ کر کے بیٹیوں کو احترام بخشا، احترام بخشا میرے نبی نے۔ ہمیں کیا کرنا ہے جانتے ہو کیا کرنا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں محفل لگی ہے، حضور بیٹھے، توجہ بھائی، حضور بیٹھے، میں بتانے لگا ہوں، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میں یہاں کتاب پڑھنے نہیں بیٹھا، بس درد دل ہے جو آپ کے بیچ رکھنے آیا ہوں۔ یہ اراکین کمیٹی کی کوشش اور محنتیں تھیں جو میں اور آپ کے سامنے ہوں۔ اور یاد رکھیے گا میں عشق کے سودے لے کے پھرتا ہوں، اگر آپ نہیں خریدیں گے تو عشق کے خریدار بہت ہیں، جہاں چاہیں گے وہاں عشق کی دکان لگا لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت غور سے میری بات سنیے گا اور آج کے بعد بدلنے کی کوشش کیجیے۔ خالی کمنٹ میں لکھ کے مفتی سلمان زندہ باد، عشق رسول زندہ باد، یہ کافی نہیں ہے۔ رویے بدلیں اپنے طریقے۔ آج کا دور کیسا ہے، ہم لڑتے رہ گئے اپنے لیے، اپنے لیے، اور بیٹیاں دین چھوڑ گئی۔ تکلیف ہوتی ہے، 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم ہو گئی بیٹیاں۔ کئی کی وجہ جب انٹرویو والوں نے پوچھی نا تو کئی کی یہ نکلی کہ کوئی ہم سے نکاح ہی نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہم نے مذہب بدل لیا۔ ہر کسی کو 10 لاکھ چاہیے تھے، کسی کو 5 لاکھ چاہیے تھے۔ بیٹا ہے تیرا، بکرا نہیں ہے جو اسے تاریخ پہ بیچے گا تو۔ غیرت آنی چاہیے، آج لازم ہے۔ صحابہ فرماتے محفل لگی، حضور بیٹھے، کہتے ہم نے کچھ نہیں سنا، اچانک نبی کہنے لگے، آقا فرماتے میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر چپ ہوئے، پھر فرمایا حضور نے میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں پھر حضور خاموش ہوئے، پھر فرمایا میں حاضر ہوں۔
3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हैं हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए। हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफ़ा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे, कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज़ गए कि हमारी नज़रों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहाँ पहुँचे जहाँ मेरा नबी मौजूद था। कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाज़ा था पुराना, उस पे आक़ा करीम खड़े हैं। ज़रा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है। आ गई लेने के लिए, सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती हैं। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते हैं चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहाँ ना होती। आका फरमाते हैं तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते हैं फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाज़ा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज़ क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊँ, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम हो रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते हैं बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज़्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूँ, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में। काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आज़ाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए। सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी गई, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए। सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं। औकात मेरे हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ ज़मीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचा है और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबा रोने लग गए। कल आओ ये गठरी मेरी बेटी की है,
میں نے اسے بیٹی کہا ہے، لاؤ مجھے دو، تاکہ قیامت تک کوئی باپ بیٹی کا بوجھ اٹھا کے چلے اسے غیرت نہیں لگنی چاہیے، وہ فخر سے کہے بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا یہ غیرت کی بات نہیں، مدینے والے کی سنت کا طریقہ ہے۔ حضور نے گٹھریلی لے کے چلے، بچی ساتھ جا رہی، پہلی بار کسی نے بیٹی کہہ کے آواز دی تھی، بچی گئی، بستی سے باہر نکل گئے، بستی کے باہر ایک بڑا مکان تھا، بچی نے کہا وہ جو مکان ہے نا وہ میرے مالک کا مکان ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کی، وہ میرے مالک کا مکان ہے۔ بچی نے یہ کہا اور حضور نے دیکھا ادھر، بہت دور تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور کی شان یہ تھی اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتے، کسی کا چہرہ صاف نظر آئے نہ آئے، میرے حضور کا چہرہ صاف نظر آیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا یہ کون ہے، یہ چند لوگوں کے بیچ میں قطعی صاف چہرہ، وہ نیچے اتر آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ جیسی اس نے کہا نہیں کھولنا دروازہ، کیوں؟ کہا مجھے تمہارا دین قبول نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا غرض اور ہے، کسی اور وجہ سے آیا ہوں، دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے، دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، حضور سامنے، جی کیسے آنا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اس بچی کو تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس کی قیمت تو بتا، میں خریدنے آیا ہوں، میں خریدنے آیا ہوں۔ اس نے یوں چہرہ دیکھا، آپ کون؟ آپ سے اس کا رشتہ کیا؟ حضور نے فرمایا پوری کائنات سے میرا رشتہ بڑا گہرا ہے، سبحان اللہ۔ تو بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا کوئی رشتے میں لگتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی قیمت بتا۔ جب اتنی بات کہی نا، کہنے لگا ٹھہرو، چہرہ دیکھا، باہر آیا، اس نے کہا مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا دامن اٹھائیں۔ حضور نے دامن اٹھایا، اس نے ایک پرانی کتاب لے رکھی تھی، ورق پلٹا، سینہ دیکھا، ورق پلٹا، دامن چھوڑ دیں، کہا ذرا گھوم جائیے، چاروں طرف سے حضور کو دیکھا، نشانیاں ملائیں، اس کے بعد کہنے لگے آپ کا نام؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ۔ کہا کہ خاندان قریش سے ہیں؟ کہا جی۔ امی کا نام؟ آمینہ آ گئے۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا ٹھہریے، اندر گیا، سارے رشتہ داروں سے بولا سنو، آج وہ آ گیا تھا، آج وہ آ گیا کہ جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے، آج وہ آ گیا کہ جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے۔ سب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ دیکھو ہماری کتاب، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ماں آمینہ ہے، خاندان قریش سے ہے، اور یہ دیکھو مکے کا رہنے والا ہے، جلدی جلدی آیا، خاندان رشتہ داروں کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنو تم دیکھتے جاؤ، میں نشانی پڑھتا جا رہا ہوں۔ اس نے ابرو کی علامت پڑھی، چہرے کی علامت بتائی، رخ روشن کا تذکرہ، زلف عنبری کی باتیں، وہ نشیلی نگاہیں، وہ خوبصورت ادائیں ساری بتائی ہیں۔ وہ کتابیں دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ ملاتے جا رہے ہیں، آخر میں ساری مل گئی۔ کہا میری کتاب یہ بھی کہتی ہے جو آخری پیغمبر ہوگا وہ اتنا دیالو ہوگا کہ وہ اپنے پیسے سے غلاموں کو آزاد کرائے گا۔ کہا دیکھو یہ میری غلام ہے، آزاد کرانے یہ آیا ہے۔ اس نے کہا جناب اب بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے یہ کہا تھا اس کو بتا میں اسے خریدنے آیا ہوں۔ اس نے قدم پکڑے، کہا صرف اسے نہیں بلکہ مجھے بھی غلامی میں شامل فرما لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے، اس نے کہا کہ ایسا کون ہوگا جو غلاموں کو آزاد کرے؟ جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، رشتہ دار کہنے لگے رک بھائی، سارے معاملے میں برابر تھے تو یہاں پیچھے نہیں رہنا ہے، اگر تو نے حضور کا دامن تھاما ہے تو پھر ہمیں بھی حضور کا دامن تھامنا ہے، ہمیں بھی حضور کا دامن تھامنا۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں، بیٹیوں کو بچانے کا کام میرے نبی نے کیا، بولو کیا کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ میں کسی کے پیر کی طرفداری میں نہیں، مدینے والے کی طرفداری میں بات کر رہا ہوں۔ کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ بہت غور سے بات سنیے گا بھائی، بیٹی بچانے کا کام کیا میرے نبی، آج ہم بچا رہے ہیں بیٹیاں۔ خود سوچیں، ایک باپ بیٹی کو پالنے میں بوڑھا نہیں ہوتا ہے،
بیٹی کو جوان کرنے میں باپ بوڑھا نہیں ہوتا ہے، بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ بوڑھا ہو جا رہا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں؟ دولہا مرا جا رہا، کہہ رہا بھینس والی زنجیر چاہیے۔ اللہ نے اچھا خاصا انسان بنایا تھا، گلے میں چین پہنے گا۔ ساس بھی نہ پہلے لاتی ہے میرے داماد کے لیے، اور داماد ہے تیرا بکرا نہیں۔ مرد کو سونا پہننا حرام تو حرام، چاہے تیرا بیٹا ہو یا میرا بیٹا ہو۔ اور کہہ رہی سونے کی انگوٹھی پوری 1.5 تولے کی چاہیے۔ یاد رکھ، جو دنیا میں سونا مرد پہنے گا نا، اللہ اسے آخرت میں جہنم کی آگ کا زیور پہنائے گا۔ دیکھ لینا، کھڑا ہو کے کہہ رہا پہناؤ، بدلو رویے اپنے۔ انگوٹھی شکل خاک کی نہیں، سونا پہننے چلے۔ او بھائی یہ کیوں بوجھ اتنا، کیوں بوجھ اتنا؟ کیا اسی کا نام نکاح ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ جوڑ ملاتے پھر رہے ہیں۔ سوچو یار، تھوڑا سا بدلو۔ اگر سونے کی انگوٹھی نہ ملی تو مر گئے ہم۔ ایک مولوی بتا دو جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، کسی کے گلے میں زنجیر دکھا دو ایک سونے کی، دکھاؤ، کوئی نہیں پہنتا۔ مولوی محتاج ہے؟ شریعت نے اتنی سی بھی اجازت دی ہوتی نا تو اتنی موٹی ہمارے گلے میں ہوتی۔ ہاں، لیکن جانتے ہو حضور آئے مسجد میں، صحابی آگے بڑھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے، حضور کی نظر پڑ گئی، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، وہ راستہ بدل کے آئے، پھر ہاتھ بڑھائے، حضور نے ادھر سے چہرہ پھیر لیا، اور پھر حضور چلے گئے غصے میں، کہنے لگے یہ کیا ہوا آقا، مجھ سے ناراض کیوں؟ غالباً حضرت علی آگے بڑھے، کہنے لگے تو نے سونا پہن رکھا ہے، اور حضور نے سونے کو مرد پہ حرام فرما دیا ہے، اس لیے حضور کو تجھ سے نفرت ہو گئی۔ اس نے انگوٹھی پھینک دی، پھر روئے، اور رونے کے بعد انگوٹھی اٹھائی اور اتنی زور سے پھینکی کہ پتہ نہیں کدھر۔ جو صحابی تھے انہوں نے کہا نادان، حضور نے مردوں کے لیے حرام کیا تھا، گھر لے جاتا بیوی کا زیور بن جاتا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کیا کروں گا بیوی کا زیور بنا کے؟ کہا یہ عورت کے لیے جائز ہے سونا، مرد کے لیے حرام۔ اس نے کہا نہیں لے کے جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے، نہ میں پہنوں گا نہ اپنے بچوں کو پہناؤں گا۔ عشق محبت، عشق محبت، فیضان قطب المدار۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ او بھائی کیوں پکی کرنے جا رہے ہیں؟ پکی ادھر پکی چلتی ہے۔ یہ اگر آپ سوچو کہ سب سدھریں تو ہم سدھریں گے تو کوئی نہیں سدھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ بدلیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ان سے کر رہا ہوں جن کی نہیں ہوئی ہے، بدلیں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدلیں گے انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پکی کرنے جا رہے ہیں، پکی کرنے میں کتنے لوگ کرتے ہیں سبحان پکی کرنے اللہ، میں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اتنے بڑے مجمع میں ایک شہر نے ہمت کی۔ ہاں وہ بھی سچ بول دیا حضرت، سچ بولا۔ واہ واہ واہ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ آپ کا بولو۔ جتنے لوگ آتے ہیں پکی میں 100 سوا 100۔ سبحان اللہ۔ وہ بھائی میں بھی آپ کے علاقے میں رہا ہوں، میرے لیے نئی بات نہیں ہے، مجھے سب کی پکی پتہ ہے۔ عجیب مسئلہ، اتنا بڑا حال، ایسے بھی اس میں بھینس کی زنجیر بھی اس میں ہی، انگوٹھی بھی کلوا بھی اس میں ہی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، اتنی مشکل کر دی شادیاں۔ پہلی بات تو اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں۔ پوچھو عربی لغت میں بارات کا کوئی جملہ آیا کیا؟
آپ کو ساری ڈکشنری چھان لیں، برات ہے ہی نہیں، برات ہے ہی نہیں، یہ براتیں تو ہم نے بنائی۔ ایک برات تو وہ ہوتی ہے کہ جب دولہا جاتا ہے، ایک برات پکی کرنے آ رہے ہیں، ٹیبل دیکھیں پکی کے، جتنا میٹھا آپ کے پورے ضلع میں ہوگا نا، ساری ورائٹیاں رکھی ہیں، ساری رکھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک کر کے۔ میں اس بستی کا ہی نام لینا نہیں چاہتا، توجہ ہے نا سارے لوگ؟ میں صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ پکی میں 150 نہ جاتے تو اس 150 کے خرچے میں کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہ ہو جاتے؟ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بولو، کیا ہمارے بیچ غریب لوگ نہیں ہیں؟ آپ کی بستی میں کیا نام ہے اس جگہ کا؟ ٹھٹیا۔ ٹھٹیا میں غریب لوگ ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو، ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ ضرورت مند تو یہاں بھی ہوں گے نا۔ کبھی کبھی بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ ایک باپ، میں نے پہلے ہی کہا، بیٹی کو جوان کرنے میں بوڑھا نہیں ہوتا، بیٹی کو رخصت کرنے میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 7 بیٹیاں جوانی تک پالتا رہا، اور جب بھی آیا کبھی منہ لٹکا کے نہیں آیا، مسکراتا ہوا گھر میں آیا۔ سبحان اللہ اس لیے کہ باپ کتنا بھی تھکا ہو، بیٹی مسکرا دے تو تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ لیکن کب اترا باپ کا چہرہ؟ جب بچیاں جوان ہو گئیں اور پڑوسی نے بیٹی کو رخصت کیا، چوک میں جہیز لگایا اور لوگوں میں باتیں ہونے لگی۔ باہر باتیں سن کے آیا، آج فلاں سیٹھ نے نا 28 نہیں 48 ہزار والا تو فریج دیا ہے، 60 ہزار کی واشنگ مشین دی ہے، روٹی بنانے والی بھی مشین دی ہے، آٹا گوندنے والی بھی مشین دی ہے۔ جب غریب یہ باہر سن کے آیا نا، ابھی گھر میں کچھ سوچ کے آ رہا تھا، اتنے میں جب آیا بیٹی نے لا کر کے کھانا دیا، بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ باپ باپ ہوتا ہے جس نے اتنے سے اتنے بڑے تک بیٹی کو پالا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس کے چہرے کو پہچان نہیں پایا؟ جب اس نے بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، جب بیٹی کے چہرے پہ اداسی دیکھی، اس نے بیوی کو بلا کے کہا، جی سنو تو بتاؤ تو صحیح، آج بچی کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ میری بیٹی آج کھانا دے کے گئی ہے، اس نے مسکرا کے نہیں دیکھا کہ بات کیا ہو گئی ہے؟ ماں کہتی ہے جب سے یہ پڑوس میں گئی ہے اس وقت سے چہرہ اترا ہوا ہے۔ باپ پوچھتا ہے کہاں گئی تھی؟ کہتی ہے فلاں سیٹ کی بیٹی کا آج نکاح تھا، جہیز رکھا تھا چوک میں، جب سے جہیز دیکھ کے آئی ہے تب سے اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ او میرے بھائی، تو اپنی بیٹی کو جائیداد اٹھا کے دے دے، سمپتی کے کاغذات دے دے، لیکن تجھے حق نہیں ہے چوراہے پہ رکھ کے جہیز کی نمائش کرے، اس لیے کہ تیرے جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیر کی بیٹیاں نہیں آتی ہے، رکشہ چلانے والے کی بھی بیٹی آتی ہے، مزدور کی بھی بیٹی آتی ہے، ٹھیلا لگانے والے کی بھی بیٹی آتی ہے۔ امیر کی بیٹی دیکھے گی، دیکھ کے کہہ دے گی کہ مجھے فلاں جہیز چاہیے، امیر تو شرط پوری کر دے گا، لیکن غریب کی بیٹی جب جہیز کی کثرت دیکھتی ہے اپنے باپ سے کچھ کہہ نہیں پاتی ہے، اسے پتا ہے میرے باپ کی کمائی 500 روپے ہے، 300 روپے ہے، اس میں اتنے شوق کیسے پورے ہوں گے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ جہیز سجا کے مت دو، چھپا کے دے دو۔ اگر کسی غریب کی عزت میرا فیضی کرتا بدل چلے ہو، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کم کریں یہ خرچے۔ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، شاعر سنت مداح خیر الانام بھائی محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف فرما۔ مسئلہ ایک بڑا عجیب ہے، جو بھی فون کرتا یہی کہتا تم چاہیے محمد علی چاہیے، نہ ہم فرصت نہ ہمارا گلو فرصت، کوئی فرصت نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ بس تھوڑی دیر بعد آپ کو سننا ہے، میرا وقت مکمل ہو چلا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش یہ کریں حضور آئے، بیٹیوں کو عزتیں ملی ہیں، بیٹیوں کو عزتیں ملی ہیں، برکتیں ملی ہیں حضور کے صدقے میں۔ کھائے جان کھائے رہے، توجہ ہے سارے لوگ؟ یہ آسان کریں گے انشاءاللہ نکاح، پکی کرنے میں 20 نہیں 150 جا رہے ہیں۔ اور اس دن بھی نا لڑکے کا باپ پان کھا رہا ہے، زبردستی تمہیں ضرور چلنا پکی میں، تمہیں ضرور چلنا پکی میں۔
اور بھائی اس بیٹی اس کے باپ سے پوچھنا اس نے 4 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیسے کیا ہوگا. غور کرو نا ان چیزوں پہ. یہ ہمارے سماج میں اتنی بری بیماری ہے جس نے ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دیا. جب بچیاں غریب ہو جاتی ہیں, باپ جہیز نہیں دے پاتا ہے, دقتیں نکاح اور رخصتی میں ہوتی ہیں نا, تو پھر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں, پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ ان سارے کاموں کو آسان کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ اس بیماری سے نجات کیسے ملے گی, نجات کیسے ملے گی. میں تو کہتا ہوں ہر خانقاہ سے اعلان کیا جائے جو میرا مرید ہوگا وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا, جو میرا مرید ہے وہ ڈیمانڈ نہ کرے. اس لیے کہ کوئی بھی بیٹی والا نہ اپنی بیٹی کو مٹھی بند کر کے جو دیتا وہ کم نہیں دیتا ہے, بہت دیتا ہے, بہت دیتا ہے. لیکن نیتیں خراب ہو گئی. ہم تو سوچ رہے ہیں پلنا ہی سسرال کے پیسوں پہ. اب تو بغیرتی کی حد ہو گئی. پہلے خالی بیڈ چلتا تھا, الماری چلتی تھی, اب تو کہہ رہا گھر جا کے کمرہ ناپ آنا, فرنیچر پورا وہیں لگا دینا. کفن بھی لے لے ان سے ہی, مسحری بھی اپنی الگ منگا لے. کہہ رہے وہ نبا لے نا فرنیچر. تم تو غلط ہی آئے ہو دنیا میں, تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. او بھائی نکاح وہ کرے جو نان و نفقہ دے سکتا ہو. جو یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ سسر کے پیسوں پہ پلنا ہے تو اسے تو نکاح بھی جائز نہیں ہے. بھائی یہ لازم ہے. گھر دے, کپڑا دے, روٹی تیری ذمہ داری ہے, اور تو خود سسرال کی ذمہ داری پہ پڑا. آ جا رہا تو 10 دن نہیں جا رہا دماد, پتہ نہیں کتنے فری ہو گئے دماد. یہ بے غیرتی ہے. بھائی آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ رہیے. اور جسے اللہ نے 4 بیٹے دے دیے وہ انگلیوں پہ گن رہا. 10,000 بھورا کے بیاہ میں, ہاں 10 نورا کے میں. دیکھو نام اگر کسی کا برا نہ مانیے. ماشاءاللہ آپ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ادب سے کھڑے ہو جائیں. معذرت کے ساتھ حضرات جگہ خالی کر دیں, جو بیچ کی راستہ اس کو بالکل خالی کر دیں. واحدی دولہا کی آمد ہو رہی ہے, گلے گلزار واحدیت شیخ کامل کی آمد ہو رہی ہے. دل کی گہرائی سے استقبالیہ نعرہ بلند کریں, نعرہ تکبیر. نہیں اپنے ہاتھوں کو علم بنا کے لہرا کر کے آل رسول اولاد رسول شہزادے مولائے کائنات کا استقبال کر رہے ہیں آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. واحدی دولہا حضور صاحب سجادہ سرکار سہیل ملت شیخ کامل مرشد کامل, مرشد کامل سیدی سرکار سہیل ملت اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر. ہاں ماشاءاللہ یہ نہ کریں میرے بھائی. آپ گلاب پیش کر رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. مفتی صاحب قبلہ کا خطاب ہو رہا ہے. شاعر ملک ہندوستان حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئیں. بیٹھ جائیں. قاری ابو الحسن صاحب قبلہ واحدی تشریف لائے, میں استقبال کرتا ہوں. بیٹھیں آپ. مولانا فتح محمد قادری ویسی وہ بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں ادب کے ساتھ. بیٹھ جائیں, حضرت کا خطاب ہو رہا ہے دل کی گہرائی سے. بیٹھ جائیں, سرکار کے چہرے کی زیارت کریں, اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی ماشاءاللہ. حضرت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں نا, چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی
आकाई मौलाई सैयद सनदी सरकार सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है माशाअल्लाह। फैज़ाने वाहिदी लेकर के माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रत के बाबरकत चेहरे की ज़ियारत करें और दुआओं से मुस्तफ़ीज़ भी होते रहें। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी भी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। जिसे याद है वो आगे पढ़ ले, बाकी मुंह देखते रहें। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह हुजूर सैयद साहब आमद हो चुकी है और ये हमारे और आपके लिए भाई से फ़ख्र भी है, भाई से मसरत भी है। हज़रत तशरीफ़ लाए बिलग्राम शरीफ की सरज़मीन से, वो सरज़मीन है जो बरकतों के नाम से जानी जाती है। और अगली बात कहूँ, बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जो जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है, जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत तशरीफ़ लाए, करम फरमाई। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बिलग्राम शरीफ का फैज़ान और तसव्वुफ़ की सौगात लेकर के माशाअल्लाह हुज़ूर तशरीफ़ फरमाएं। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हैं इसे कम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारी आपकी ज़बान कबूल फरमा ले। कम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सोने की चैन लेंगे वो हाथ उठा दें। अल्लाह सलामत रखे, 1% भी हाथ नहीं उठा। अब जो लोग हुजूर की रज़ा के लिए सोना कभी नहीं पहनेंगे वो हाथ उठा के बता दें माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और सासों से भी मेरी बात पहुंचा देना, सासों तक। जो सास होती है ना उस तक भी मेरी बात पहुंचा देना। कहती नहीं मेरा दामाद है, लाखों में छांट है, पहला दामाद है, सोने की चैन जरूर दूंगी। मेरी माँ मेरी बहन सोने की चैन देकर के उसे जहन्नमी क्यों बना रही है। रब ने तौफीक दी है तो दामाद को सोने के बटन दे दे, पैसा है तो दे बटन। करें ऐसे काम। और अगर देने ना तो बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। जितने भी बेरोजगार दामाद हैं ना जो डिमांड करते हैं, सासों पे लाजिम है कि वो पैसे इकट्ठे करके मुट्ठी में दें कि सुन आज तक ठलुआ फिरा, इससे जाके बिजनेस कर, खुद भी खाना मेरी बेटी को भी खिलाना। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुंह से मांगते हो उनको बेटी दो ही मत, करो ही मत रिश्ता उनके साथ। देखें कब तक मांगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलती हम भी करते हैं। जरा सी डॉक्टरिया बनी, यानी 2 साल प्रैक्टिकल की, आला लटकाया तो पीछे रेट लेके पड़ गए। बेटी का रिश्ता करा दो 5 लाख दूंगा। दलाल अच्छा फंस गया तो रेट ऊपर, 10 दे तो बता, 12 तो उसके को वहां से मिलना है। अक्सर ना नौजवान हमारे बाहर रहते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो अब्बा कहता 70,000 कमा रहा, और जब शादी हो जाती तो कह रहा जरा कुछ समझा दो, 2 रुपए पैदा नहीं करता। ये कंडीशन हमारी है। झूठ बोलते हैं हम ताकि रिश्ते अच्छे हों। भाई ये मत देख कि इनकम कितनी है, ये देख ये दामाद अल्लाह वाला है कि नहीं, मुस्तफ़ा वाला है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरे बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो अपने ससुर से खाक डरेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दामाद ढूंढे दीनदार ढूंढे। और ये जो 150 की टोली जा रही है ना, ये बंद करें, बंद करें। कई बापों का ये रोना है। पूछे सरकार तशरीफ फरमा, बिलग्राम शरीफ में एक से एक दर्द मारा आता है, दर्द का मारा आता है, लेकिन करम रब का के शिफा मिल जाया करती है।
شفا ملتی ہے اور کیوں نہ ملے اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے کی شان یہ ہے کہ جن کے طلبوں کا دھوبن غیاب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتنے آ کے کہتے ہیں سرکار 4 بار بیٹی کو دیکھنے والے آئے لیکن جا کے نہ کہہ دیتے ہیں، 10 بار بیٹی کو دیکھا گیا لیکن جا کے منع کر دیتے ہیں۔ حضور کوئی تو تعویذ ہوگا کہ جو میری بیٹی کا رشتہ پکا ہو جائے۔ خدا کی قسم جب بیٹیوں کے باپ آ کے رویا کرتے ہیں تو رونا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے حق دیا کہ شریعت نے آپ کسی کی بیٹی کو دیکھیں، لیکن اتنا تو بتاؤ یہ جو نمک کا پانی پی کے جاتے ہو، 150 لوگ جاتے ہو، گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہو اور پھر کہتے ہو 3 دن کے بعد بتائیں گے، یہ جو تم کھا کے آئے ہو اس کا پیسہ تیرا باپ دے گا یا کون دے گا؟ اس غریب سے تو جا کے پوچھ جس نے 10 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تم اس کو قرض مند بنانے کے بعد 10 دن کے بعد کہتے ہو تیری بیٹی کی ناک چھوٹی تھی، ہمیں پسند نہیں آئی ہے، آنکھیں گول تھی، اچھی نہیں لگی ہے۔ اور یار کسی کی بیٹی میں عیب سوچ سمجھ کے نکالنا، اللہ قادر مطلق ہے، آج تو اس میں عیب نکال، رب چاہے گا پوری زندگی ہوتا رہے گا۔ کسی کی بیٹی میں عیب نہ نکالنا، اگر دیکھنے کا حق دیا گیا ہے تو ایسے دیکھو نہ بیٹی کو پتا چلے نہ بیٹی والوں کو پتا چلے، پسند آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو الحمدللہ۔ خدا کی قسم جب رویے ایسے ہوں گے تو عزت سے بیٹیاں بھی رخصت ہو جائیں گی، کوئی غریب روئے گا بھی نہیں۔ بہت اچھی، لیکن شرط ہے زندہ باد۔ کام ایسے ہی کرو، کام ایسے ہی کرو، مت بھر بھر کے جاؤ لڑکی دیکھنے۔ ایگزام دیکھا ہے، اسکول گئے، پرچہ آتا ہے، ہم امتحان گاہ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اور جب پرچہ آتا تو دل دھک دھک کرنے لگتا، پتہ نہیں کیا کیا سوال ہو ہے نا۔ جتنے وظیفے آتے ہیں نا ساری پڑھتے ہیں، پہلے جتنی درودیں آتی ہیں ساری پڑھتے ہیں، پھر پیر صاحب کا پڑھوایا ہوا پین نکال کے بیٹھتے ہیں، اب تو حل ہو نہیں ہونا، اب تو حل ہو نہیں ہونا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرچہ آیا، پورا سال بھر کا نہیں، ایک پرچہ صرف ایک کتاب کا آیا تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر کم آئے تو کیا بنے گا، نمبر نہ آئے تو کیا ہوگا، فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، جبکہ اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ آگے اور بھی پڑھ کے محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ذرا بتا تو سکی، جب کسی کی بیٹی کو اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ گاڑی بھر کے لوگ دیکھنے آتے ہیں، تجھے پتا اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کو کیا احساس ہوتا ہے؟ وہ 2 دن پہلے سونا بند کر دیتی ہے، پھر خیال آتا مالک پسند نہ آئی تو میرے باپ کی عزت کا کیا بنے گا، اگر انکار ہو گیا تو میں محلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ بھائی ایک پرچہ آ جاتا ہے تو تمہارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں تو باپ کی پگڑی کا سوال ہے، بیٹی کی 18 سال کی زندگی کا سوال ہے، آنے والے 50 سالہ کیریئر کا سوال ہے۔ وہ خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو تماشے کے طور پہ دیکھا نہ کرو، اس کی عزت کا تماشا نہ بنایا کرو۔ بیٹی اتنی نازک ہوتی ہے، اگر دیکھ کر کے لوگ چلے جائیں اور انکار کر دیں تب مشکل رشتے ہوتے ہیں، اور طلاق دینے کے بعد بیٹیوں کی کیا زندگی ہوتی ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ بدلو اپنے رویے، کسی کی بیٹی کو تماشا بنا کے نہ دے، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ، تو اس کی بیٹی کو عزت دے، خدا تیری بیٹی کو عزتوں کی سوغات عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے مفتی صاحب، یہ تماشا زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان۔ چپکے سے جاؤ دیکھ کے آ جاؤ، مگر غیرت کا جنازہ تو تب نکلتا ہے جب لڑکا کہتا میرا کزن بھی دیکھے گا۔ جب سے یہ کجن پجن آئے نا غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا، ہمیں آج تک نہیں پتا کزن کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اتنی انگلش نہیں پڑھی تو کزن فرینڈ۔ دیکھ بھائی سوچ، بیوی میری رکھوں گا میں تو دوست کون ہوتا جھانک کے دیکھنے والا؟ وہ بغیرت ہوگا جو اپنی بیوی دوسروں کو دکھائے گا۔ چاہیے، بہت پیاری بات۔ یہ فیصلہ میرا ہے، ہمارا سماج اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکا ڈائریکٹ دیکھ لے، ہمارا سماج۔ مگر یہ تو ہے نا کہ ماں چپکے سے دیکھ آتی ہے، بہن دیکھ آتی ہے، بیٹی بہنیں خاندان کی دیکھ لیتی ہیں 10 بار دیکھو، لیکن نا وہ پورا تماشا بنا دیتے ہیں۔
کہ نہیں ابھی میرے خلیرے بھائی نے نہیں دیکھا، ابھی میرے ماموں زاد نے نہیں دیکھا، وہ ہاں کہے گا تو میں ہاں کہوں گا۔ یہ کہاں کی غیرت ہے یار، یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے، کون سا طریقہ ہے؟ بیوی تیری ہے، کسی کی بیٹی کو تماشا نہ بنا۔ کچھ دن سے رسمیں نکلی ہیں، اب تو اسٹیج پہ لڑکی لڑکے کو لا کر کے انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا دور کتنا آگے چلا گیا ہے، اب ایک ہی ممبر پہ بیٹھ کر کے سب کے سامنے انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ دور بھی کتنے پیارے دور ہوا کرتے تھے، جب غیرت والے لوگ کارڈ چھپواتے تھے تو بیٹیوں کے نام تک کارڈ میں نہیں ڈالے جاتے تھے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری بیٹی کے نام پہ نہ پڑ جائے۔ آج بیٹیوں کو ممبر پہ لا کے تم نے، اسٹیج پہ لا کر کے تم نے انگوٹھیاں پہنا کر کے غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ جب اس طرح سے رشتے اور بیاہ ہوں گے تو ان کی گود سے آنے والی نسل شان ڈانسر ہوگی، ڈکیت ہوں گے، بدماش ہوں گے، غنڈے ہوں گے، لچے ہوں گے، عابد و زاہد نگی ہوں گے۔ خدا کی قسم غیرت والی بچیاں لاؤ، گود ان کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ مائیں بے غیرت لاؤ گے تو بچے کہاں سے غیرت والے آئیں گے؟ انگوٹھی پہنا رہے ہو؟ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ پہلے کی بیٹیاں جبکہ سسر سے پردہ نہیں، لیکن اتنی غیرت والی ہوتی تھی کہ سسر کے سامنے بھی چہرہ کھول کے نہیں آتی۔ کیا کہنے، زندہ باد۔ اب تو سج کے بیٹھی ہے، بیوٹی پارلر کا پورا کمال لے کے بیٹھی ہے۔ ہاں وہ بھی من میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے، منہ دھلنے دے۔ بھائی کیوں یہ تماشے، کیوں؟ غلطی کرتے، غلطی کرتے۔ یہ نکلو اس دھوکے کی دنیا سے، سچائی کی دنیا میں آ۔ خالی حسن دیکھ کے نکاح مت کر، کردار دیکھ کے نکاح کر۔ یہ بھی پوچھ کے یہ کسی نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھ اس کی نسلوں کو قرآن آتا ہے کہ نہیں، اس کا باپ مسجد میں جاتا ہے کہ نہیں، اس کے باپ کے لقمے حلال کے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھ۔ اگر باپ کے لقمے حرام کے ہوں تو 100 ہاتھ ہٹ جانا، اس لیے کہ اثر تیری اولاد میں بھی آئے گا۔ مزدور کی بیٹی لے کے آؤ، عزت دار کی بیٹی لے کے آؤ، خدا کی قسم نسلیں بھی اچھی ہوں گی اور خاندان میں 4 چاند بھی لگ جائیں گے، ہے نا۔ اب تو رشتے بھی اللہ معاف کرے، سرکار بیٹھے، میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہمت نہیں ہوتی اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بات کرنے کی، بس توجہ کرنے۔ اب تو رشتے بھی نا اس میں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نا لڑکی کہاں دیکھی ہے، کہہ رہا پارٹی میں گیا تھا تو وہاں دیکھی تھی، پارٹی میں کیا خوبصورتی کے بال تھے اس کے، بڑے لمبے لمبے بال تھے، اور جو آئی ہے قسم خدا کی، پھر جو پڑے ہیں دوڑے اس پہ بلگرام شریف، کچھوچا شریف، مریرا شریف، دیوا شریف، سارے شریف لے گیا، ایک بھوت نہیں اترا۔ وہ کہہ رہا ان پہ کچھ نہ، علاج کرا لیا میں نے ان سے بھی، ان پہ کچھ بھی نہ ہوتا تو ٹھیک کر دیتے میری بیوی۔ تو یہ تو نہیں کہیں گے میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ بھوت اتارتے ہیں، بھوتنی نہیں اتارا کرتے، اس پہ کچھ ہوتا تو اتارتے، یہ تو سر سے لے کے پیر تک خود چڑیل ہے، اس کا کچھ نہیں اترنا ہے۔ آج علاج نہیں، آج سے پہلے رشتے کے وقت علاج ہونا تھا۔ قرآن والی دیکھتے، نماز والی دیکھتے، پردے والی دیکھتے، شریعت والی دیکھتے، حیا والی دیکھتے، ایک بھی دوڑا نہ پڑتا، قدم اس کے آتے کرم خدا کا برسنے لگ جاتا۔ بہت اچھے مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ لے کے آؤ نیک، کیا کہنے بھائی، سمجھ میں آئے گا آپ کو، تو نکاح آسان کریں، فالتو کی یہ رسمیں ڈیمانڈیں ختم کر دیں۔ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ، کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں بتائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ ہے سارا جانا چاہتے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے، سارے جانا چاہتے ہیں نا جنت میں، ہے؟ اور جنت کوئی پلیٹ کا نوالا تو ہے نہیں جو اٹھایا اور کھا لیا، محنت سے ملتی ہے جنت، کچھ کرو بھی مت، ہلدی لگی نہ فٹکری رنگ چوکھا آ گیا، ایسے نہیں ملے گی جنت۔ جنت جانا چاہتے ہیں نا، آسان طریقہ میں بتا دوں، سب سے آسان مجھے پتا ہے، میں بتانے لگا ہوں۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، بولو ڈر کیوں گئے؟ ہاں جانا چاہتے ہیں نا، ہاں بھائی میں تم سے پہلے جانا چاہتا ہوں، مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا فری کہیں بٹتی ہو جنت تو بتانا، ہم بھی جا کے لے لیں گے، مگر اتنا سنیں ذرا، سرکار تشریف فرمائیں، بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر جنت چاہتے ہو تو اللہ نے اگر آپ کو ایک چھت دی ہے، کیا دی ہے؟ کیا دی ہے؟ چھت دی ہے، چند برتن دیے کھانے پینے کے لیے، اللہ نے حیثیت دی ہے کہ چارپائی بھی خرید سکتے، اوقات اتنی ہے کہ بستر بھی خرید سکتے،
رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، رہنے کی جگہ، بستر آپ خرید سکتے ہیں نا، تو پھر کیوں بوجھ بنے کسی لڑکی والے پہ؟ جنت چاہتے ہو نا تو کسی کمزور رشتہ دار کے گھر جاؤ اور عزت سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو، کہنا خالی ہاتھ بیٹی دے دے، جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا ہے۔ خدا کی قسم، جب غریب کی بیٹی تیرے گھر کا سکون بن کے آئے گی اور وہ تیرے بستر پہ سکون سے سوئے گی، تجھے مر کے جانے میں قبر تک دیر لگے گی، رب کو تیری قبر کو جنت بنانے میں دیر نہیں لگے گی۔ بہت پیاری تو یہ نبھانے والی عادت ڈالیے۔ یہ جو مشکل ہو گئی ہے نا غریبی، تو یہ اس کو ہمیں باپ کا بوجھ کم کرنا ہے۔ حضور آئے، بیٹیاں مسکرانے لگی، حضور آئے، بیٹیاں پھر بوجھ نہیں باپ کے لیے رحمت بن گئی۔ تو پھر سے ہمیں اس دور کو دہرانا ہے، ہر بیٹی کو یہ احساس دلا دو کہ تم بوجھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، شکر ادا کر، رب نے تجھے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، حضور کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بچیوں کو احساس دلانا ہے، میرا نبی کائنات کا بوجھ اتارنے آیا۔ آج ضرورت ہے امت کے مسائل پہ غور کرنے کی، امت کے مسائل پہ غور کرنے کی، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، امت کے لیے غور کرنا ہے۔ بس میرا رب اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مولا کریم جو تیرے اور تیرے محبوب کی ناراضی کا سبب ہو۔ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک ہر دن ترقی ہوتی رہے گی، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی، پھر ملیں گے۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرے میں، بات ہوگی ہاں؟ شجرے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، شجرے میں بھی حکم ہو رہا ہے کہ حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے، مگر تھوڑا سا ذرا بیدار ہو جائیے۔ اب نعت سننی ہے آپ کو، اب تک تقریر سنی، میں جانتا ہوں باتیں کڑوی تھی، سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی آدمی کو بوجھ لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں شجرہ سنا دوں، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ آپ اتنے تھک کے بھائی کے ہاتھ نہیں کھلیں گے؟ انشاءاللہ کھل جائیں گے نا، کھل جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں پہلے سیدھی سی، جب میں ہاتھ کا اشارہ کرنے لگوں سمجھ لینا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے اور یہ اب دوسری سانس لینا چاہتا ہے، تو آپ کو جب اشارہ ہو آپ سبحان اللہ بولیں گے، اسی بیچ میں مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے گا آپ کو نیکی مل جائے گی، اور آپ کو ملے گی اس کے کرم سے، بعید نہیں ہے، پھر ہمیں بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ کیسے بولنا سبحان اللہ؟ اس سے زیادہ شور ہمارے یہاں کے چنوں میں ہوتا ہے، واہ 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 ڈیجے کے چنوں میں۔ ہاں بھائی، جی ڈیجے جی کے جی، چنوں میں آپ ایسے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، کم سے کم آج بھر کی نعمت کا شکر ادا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ کرنٹ اچھا ہوتا ہے نا، بلڈنگ اچھی لگتی ہے، اور کرنٹ ہی خراب ہونا تو پوری بلڈنگ نہیں، ایسا لگتا ہے کسی نے اینٹ کا بھٹا لگا رکھا ہے۔ تو یہ فرنٹ کے جو لوگ ہیں نا تھوڑا سا یہ خیال کریں، اور ذرا یہ سامنے والے بول دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ، دیکھو بیچ میں ساتھ مت چھوڑ دینا بھائی، واہ 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 واہ، ہاں، ورنہ یہ نماز نہیں ہے کہ میں سلام پھیر کے ہی ہٹوں گا، میں بیچ میں ہی چھوڑ کے پھر چلا جاؤں گا اٹھ کر کے، واہ واہ، ٹھیک ہے قاری صاحب؟ مسئلہ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے؟ ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ لگائیے نعرہ، لگائیے نعرہ، زندہ باد۔ شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
मरहबा। माशाअल्लाह। आमदे हुजूर सुहैल मिल्लत। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तशरीफ़ फरमा रही है। आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। सरकार तशरीफ़ लाए हैं। जो किसी से बैत ना हुआ हो वो आज बैत हो जाए और हज़रत के हाथ में हाथ दे दे। इससे अच्छा और सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता कि आपको आसानी से मैसर होगा। इसलिए कि खुदा की कसम ये पीर भी हैं और सैयद भी हैं। ये बात अपनी जगह है कि पीर के लिए सैयद होना शर्त नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह है, पीर हो और साथ में सैयद भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। सोने पे सुहागा होता है। पीर हो और मुर्शिद भी मुर्शिद कामिल हो, है ना। पता नहीं कहाँ अंगूठी वाले के चक्कर में पड़ जाओ, कहाँ लंगोटी